رمضانُ الکریم رمضانُ الکریم رمضانُ الکریم رمضانُ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My beloved students and honorable parents, سب سے پہلے تمام مسلمانان عالم کو ماہ سیام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پیارے طالب علم ساتھیوں، نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے ایک بار پھر بند کر دیے گئے ہیں. لیکن آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یوٹیوب پر آپ کا اپنا چینل یعنی اور اسکول لیاقت حسین موجود ہے. آپ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. آج میں آپ کی خدمت میں ماہ سیام یعنی رمضان المبارک کے سلسلے میں ایک مضمون پیش کر رہا ہوں، جو کہ اب تک کے مضامین میں سے سب سے الگ اور منفرد ہے. امید ہے پسند آئے گا. پیش کرنے سے پہلے میری آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں. شکریہ. تو پھر شروع کرتے ہیں. اس کا مضمون ہے رمضان کی فضیلت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سب سے پہلے ہم روزے کے بارے میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے. صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک نیت کر کے کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. 48 میل یا 36 کوس کا سفر ہو تو روزہ رکھنا درست نہیں. بیماری کی حالت میں جبکہ ڈاکٹر یا کوئی طبیب کہہ دے کہ روزہ رکھنا نقصان دہ ہوگا تو اس صورت میں بھی روزہ رکھنا درست نہیں. روزے میں دو چیزیں بڑی لذت آمیز ہیں. نمبر 1 سحری اور نمبر 2 افطاری. اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 بالغ مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا کھلا دیں. نمبر 2 نزول قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بے شک ہم نے اس قرآن کو ماہ سیام میں نازل کیا. آگے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. شب قدر لیلۃ القدر یعنی شب قدر بھی رمضان المبارک میں ہوتی ہے. 27 رمضان کی رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا. پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ العلق کی 5 آیتیں پیش کیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی تا ما لم یعلم. غزوہ بدر. نمبر 3 غزوہ بدر. ماہ سیام میں بدر کے مقام پر جنگ لڑی گئی. بدر ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ غزوہ غزوات اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے اسلام کی شوکت کی ابتدا اور کفر و شرک کی ذلت و رسوائی کی ابتدا اسی غزوے سے ہوئی، اور کفر و شرک کے سر پر ایسی کاری ضرب لگی کہ کفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہو گئی. اس دن کو قرآن پاک میں یوم الفرقان فرمایا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق اور امتیاز کا دن، بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان کا تھا، یعنی رمضان المبارک کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. کفار مکہ
اسلام کو مٹانے کے در پہ رہتے تھے، اپنی سرمایہ داری کے بل پر مکے کے مسلمانوں کو ہراساں و پریشان کرتے رہتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرمایہ داری کو ختم کرنا چاہا، اس لیے 12 رمضان 3 ہجری میں 314 صحابہ مہاجرین و انصار کو لے کر مدینے سے باہر 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اس قافلے کی گزرگاہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بہرحال اول تو ایک کا مقابلہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ادھر سے 3 کافر نکلے، وہ تینوں کافر قتل ہو گئے۔ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کمسن بھائیوں نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور عقبہ مارے گئے، باقی بھاگ پڑے۔ ان کا پیچھا کیا، بعض کو قتل اور بعض کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 70 قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، جبکہ مسلمانوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد صرف 14 تھی، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصاری تھے۔ رمضان المبارک کا ایک خاص تحفہ صدقۃ الفطر ہے۔ اسی مہینے کے آخری عشرے میں مسلمان فطرہ ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان مالدار، بالغ و نابالغ، مرد و عورت پر صدقہ فطر واجب ہے۔ عید کی نماز سے قبل ایک خاص مقدار یعنی 2 سیر یا پونے 2 سیر گندم کی رقم ادا کی جاتی ہے۔ صلاۃ الفطر اسی مہینے کی پہلی رات سے مسلمان نماز عشاء کے فوراً بعد شوال کا چاند نظر آنے تک نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزانہ بعد نماز عشاء 20 رکعت نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز کی نیت کرنی چاہیے اور 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح پڑھنا چاہیے۔ تراویح میں 1 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنا سنت ہے۔ اگر حافظ صاحب کچھ لے کر قرآن شریف سنائیں تو ہرگز نہ سنیے، بلکہ علم تری کیفہ سے کوئی تراویح پڑھا دے، یہ بہتر ہے۔ یہ قرآن شریف کو بیچنا ہے اور یہ حرام ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے خواتین کوئی خاص جگہ اپنے گھر میں مقرر کر لیں اور مرد حضرات ایسی مسجد میں جہاں 5 جماعتیں 5 وقتیہ ہوتی ہو، عید کا چاند نظر آنے تک روزہ کے ساتھ وہاں موجود رہے۔ اعتکاف اسے کہتے ہیں۔ بستی میں سے کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہ کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت مند مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر سال اپنی دولت کا 40واں حصہ غریبوں کو دے دیں تاکہ ان کا مال پاک و صاف ہو جائے اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے۔ ہر دولت مند مسلمان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی ترجمہ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بے شمار مسلمان اسی مہینے یعنی ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ قیام پاکستان جس دن پاکستان آزاد ہوا وہ بہت ہی برکت والا دن تھا۔ یہ 27 رمضان المبارک کی برکت والی رات یعنی شب قدر کی رات تھی، اور وہ بھی آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کی رات تھی، اور انگلش کیلنڈر کے مطابق 14 اگست 1947 میں قائم ہوا۔ تو بچوں، یہ تھی ماہ رمضان کی فضیلت جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. فقط آپ کے ٹیچر شیخ لیاقت حسین.